السلام علیکم دوستو، میں آپ کی خدمت میں حاضر محمد ستار باقر اپنے یوٹیوب چینل اسٹرولوجی ود ایم ایس باقر پہ۔ دوستو، آج کا جو ویڈیو کا موضوع ہے وہ برج سنبلہ والوں کے لیے جنوری 2020 کیسے گزرے گا۔ تو دوستو، ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یکم تا 8 جنوری اس ہفتے آپ تعلیمی میدان میں کافی نمایاں رہیں گے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو شریک حیات کے ساتھ تعلقات میں بہتری آ جائے گی۔ ایک سے زائد جنس مخالف کے ساتھ وقت گزارنا بھی پسند کریں گے۔ وہ لوگ جو شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں یا مزید شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ وقت بھی مناسب ہے۔ اس ہفتے عطارد کران مشتری قائم ہو رہی ہے۔ اس ہفتے جس کے بہت زیادہ قوی اثرات ظاہر ہوں گے۔ اس دوران آپ اگر الیکٹرانکس کی اشیاء کی خریداری کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت ان کے لیے ٹھیک ہے۔ قریبی عزیز رشتہ داروں سے بھی اس دوران آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن کسی بھی شخص کو اس دوران آپ قرضہ دینے سے گریز کریں اور خود بھی قرضہ نہ لیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ انعامی اسکیموں، لاٹری اور سٹہ وغیرہ میں حصہ لینا اس دوران فائدہ مند ثابت ہوگا، لہٰذا موقع ملنے کے باوجود حصے سے گریز کریں تو اور بھی زیادہ بہتر ہوگا۔ اور اس دوران کسی بھی غرض سے کیا گیا سفر آپ کے لیے فائدہ مند ثابت نہ ہوگا۔ اس دوران اگر آپ کسی دوسرے شخص کے گھریلو امور میں دخل اندازی نہ کریں تو بہتر ہے، ورنہ آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے۔ بچوں کے معاملات بھی اس ہفتے آپ کے توجہ طلب رہیں گی۔ 9 تا 16 جنوری کاروباری حالات کافی بہتر رہیں گے۔ عزت و شہرت میں اضافہ ہوگا اور میوزک سننا بھی اس ہفتے آپ پسند کریں گے۔ کسی بھی کام میں رسک لینا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس ہفتے آپ کسی کو قرض نہ دیں ورنہ واپس ملنا مشکل ہو جائے گا، اور اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو فی الوقت واپس ملنا مشکل ہے۔ گفتگو میں بازاری اور غیر مہذب الفاظ کا استعمال نہ کریں تو بہتر ہے۔ ان ایام میں بھی عطارد کران شمس قائم ہو رہی ہے۔ یہ سیارگان کی نظر آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ نئے کاروبار کے آغاز کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا ثابت ہوگا اور اس سے کافی مالی فوائد بھی حاصل آپ کر سکتے ہیں، لیکن ہر کام کرنے سے قبل آپ تحریر کر لیں تو بہتر ہے۔ چھان بین کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوگا، کیونکہ عطارد زحل کران نیز اثرات بھی ظاہر کرے گا۔ کسی بھی قسم کا معاہدہ، خاص طور سے دستاویزات پر دستخط کرنے سے قبل غور سے پڑھ لیں۔ ملازمین آپ کو نقصان بھی اس دوران میں دے سکتی ہیں، یا آپ کے لیے کوئی نیا جال بھی تیار کیا جا سکتا ہے۔ جب کران ظاہر ہوگا تو خصوصاً ان ایام میں بدھ اور ہفتے کے دن بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ ایک قریبی عزیز آپ کو اس دوران میں بدنام کرنے کی بھی کوشش کرے گا۔ 17 تا 25 جنوری قانونی معاملات میں آپ کا پلڑا بھاری رہے گا اور فیصلہ آپ کے حق میں ہونے کی توقع ہے۔ بیرون ملک تعلیم کے سلسلے میں جانے کے حوالے سے بھی اس ہفتے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اس ہفتے میں عطارد تسدیس مری کی سیر نظر قائم ہو رہی ہے۔ یہ ایام بھی آپ کے لیے بہتر اور معاون ثابت ہوں گے۔ ان دنوں امراض سے نجات پانے کے لیے کامیاب معالج کی تلاش کامیاب رہے گی، خصوصاً معدہ کے امراض سے نجات مل سکتی ہے۔ اس ہفتے تیز رفتاری سے بھی آپ گریز کریں، ورنہ آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں، دل و دماغ کو حاضر رکھیں۔ بہتر فیصلے کرنے کے لیے پرسکون ہونا آپ کا لازمی ہے۔ نئی منصوبہ بندی بھی اس دوران آپ کر سکتے ہیں۔ 26 تا 31 جنوری شراکتی کاروبار میں شریک کار کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے۔ کوئی نئی سواری جیسے کار، موٹر سائیکل وغیرہ خریدنا چاہتے ہیں تو اس عرصے میں خرید لیں۔ فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، خصوصاً وہ کام جس میں آپ کو پیسہ نہ خرچ کرنا پڑے۔ کسی بھی قسم کی بدنامی سے بچنے کی کوشش کریں اور اپنے ارد گرد کے حالات کا بغور جائزہ لیتے رہیں۔ اس دوران آنکھیں اور کان کھلی رکھیں اور کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ مختلف معاملات طے کرتے وقت محتاط رہیں، ورنہ کسی قسم کا دھوکہ ہو سکتا ہے۔ سفر کرنے سے حتی المکان اس ہفتے گریز کریں
تو بہتر ہوگا۔ اس ہفتے آپ کے شریک حیات کی صحت بھی متاثر ہو سکتی ہے اور ازدواجی امور کی انجام دہی حسب منشا ہوگی۔ میاں بیوی کے دوران موافقت رہے گی اور اپنے اہل خانہ کی صحت کا خیال رکھیں۔ غیر شادی شدہ حضرات حسب منشا ازدواجی زندگی کی تکمیل میں کامیابی بھی حاصل کر سکیں گے۔ اگر میاں بیوی کے دوران اختلافات پیدا ہو گئے ہیں تو وہ صرف وقتی طور پر ہی ہوں گے۔ تو دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔